السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جماعت کی مخالف 13 جماعتوں کے خلاف ایک بہت بڑی چال جو کہ آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی اور نہ ہی کسی نے اس بارے میں بات کی ہے۔ میرے تجزیے میں یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی چال ہے پی ڈی ایم کی جماعت کو توڑنے کے لیے۔ اور یہ چال کیا ہے؟ چال یہ ہے کہ پنجاب میں حکومت تھی عمران خان صاحب کی اور سرحد میں بھی حکومت تھی عمران خان صاحب کی، تو ہر بندہ یہ سوچتا ہے، ایون اس کی اپنی پارٹی کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ جماعتیں کیوں، اپنی جو اقتدار تھا اس کو کیوں ختم کیا ہے۔ تو اس اقتدار کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اس طرح خان صاحب کا ایک پورے پنجاب میں اپنی حکومت تھی اور پورے سرحد میں اپنی حکومت تھی، تو اس طرح خان صاحب کے پاس جو جنرل الیکشن ہونے تھے اکتوبر میں، اس لحاظ سے ان کے پاس ایک بڑا اچھا خاصا ٹائم تھا۔ تو اس 5-6 مہینوں میں وہ عوام کی خدمت کر سکتے تھے اور عوام کی بھلائی کے لیے سکیمیں لا سکتے تھے، پالیسیاں بنا سکتے تھے اور اس موضوع پہ بات کر سکتے تھے، پورا عمل کر سکتے تھے۔ تو یہ ایسا کیوں نہ انہوں نے سوچا؟ جو محب وطن ہے، جو اس پاکستان اور اس عوام کی بھلائی چاہتا ہے، وہ تو اس بارے میں ضرور سوچے گا۔ تو انہوں نے کیوں نہیں سوچا؟ انہوں نے ایک بہت بڑی ایک چال سوچی۔ وہ چال میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے 13 جماعتوں کے مقابلے میں ان کی اپنی جماعت ہے، یہ کہتے ہیں کہ بہت پاپولر ہے، بے شک بہت پاپولر ہوں گے، بے شک ان کا بینک ووٹ بڑا اچھا ہوگا، لیکن یہ بھی بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے کہ ایک طرف پورے پاکستان کی 13 جماعتیں ہیں، ظاہر ہے وہ اپنے اپنے ایریاز کی نمائندگی کرتے ہیں، اپنے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، سب کا اپنا اپنا بینک ووٹ ہے، اور ایک طرف صرف ایک جماعت ہے۔ تو غور کرنے والی بات بھی یہ ہے کہ جس طرف 13 جماعتیں کھڑی ہوں اس کو بھی تھوڑا غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اور جس طرف ایک جماعت کھڑی ہے اور وہ کہے کہ میں 13 والے جو ہیں وہ سارے غلط ہیں اور میں اکیلا ٹھیک ہوں، تو یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو خان صاحب نے جو چال چلی وہ یہ تھی کہ میں اسمبلیوں کو تحلیل کروں گا اور یہی زور دوں گا کہ جی 90 دن میں یہ الیکشن جو آئین کے مطابق ہونے ہیں، یہ الیکشن ہوں، اور جیسے یہ الیکشن ہونے تو کیا ہونا تھا، اس الیکشن میں یہ ہونا ہے کہ ہر جماعت نے اپنے اپنے نمائندے ہر ایریے میں پنجاب میں اور سرحد میں کھڑے کرنے تھے۔ ظاہر ہے جب ہر جماعت کا اپنا نمائندہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ سٹیج پہ جا کے یا میٹنگز میں وہ اپنی پارٹی کے بارے میں زیادہ باتیں کرتا ہے اور کمپیریزن دوسری پارٹیوں کے لوگوں کے مقابلے ان کو اپنے سے نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، یا ان کو ڈیگریڈ کرتا ہے، یا اپنی بڑائیاں خوبیاں پیش کرتا ہے اور ان کی خامیاں پیش کرتا ہے۔ اس سے کیا ہونا تھا کہ یہ ایک نئی بحث و تکرار شروع ہونی چاہیے، ان 13 پارٹیوں میں ایک نئی بحث و تکرار شروع ہو جانی تھی۔ اس کے بعد کیا ہے کہ بذات خود یہ جو خان صاحب کی اپنی طریقے سے جماعت ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ 13 جماعتوں میں ایک لڑائی نہیں شروع ہونی تھی، یہ 14 جماعتوں نے مل کے ایک دوسرے سے دست و گریبان ہونا شروع ہو جانا تھا۔ تو سبھی روڈز پہ ہونی تھی، سبھی ظاہر علاقوں میں، ایریاز میں، گلی محلوں میں ہونا تھا۔ تو ایک نیا پنڈورا باکس کھل جانا تھا بحث و تکرار کا اور ایک دوسرے کے خلاف دشمنی کا اور ایک انتشار کا۔ اس کے بعد کیا ہونا تھا کہ جب رزلٹ آنا تھا تو ساری جماعتیں تو نہیں جیت سکتی، تو ظاہر ہے کسی جماعت کا جس ایریے میں کوئی بندہ جیتے گا دوسرے والے شور ڈالیں گے، اپنے طور پہ بھی، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ بھی شور اٹھنا تھا۔ تو وہ رزلٹ کے بعد جو انتشار پورے ملک میں پھیلنا تھا، تو اس کے بعد تو یہ سنبھلنے والی بات ہی کونی، پھر ملک نے کس نے کنٹرول کرنا تھا؟ ملک کو کون کنٹرول کر سکتا ہے پھر ملک کو؟ ایون تحریک انصاف کے جو چیئرمین صاحب ہیں عمران خان صاحب، وہ بھی کنٹرول نہیں کر سکیں گے، کیوں؟ وہ خود سڑکوں پہ تھے، وہ خود اس رزلٹ کے نتیجے پہ خود بول رہے ہوں گے، وہ ہر طرف پاکستان میں تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک چال میں بہت باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ پہلی یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ انہوں نے ساری پارٹیوں سے ایک بدلہ لے لینا تھا، ساری پارٹیوں میں توڑ پھوڑ ہو جانی تھی اور ان کے آپس میں بحث و تکرار ہونا چاہیے، نفرتیں اور اختلافات بڑھنے تھے۔ لیکن اس کے اثرات کیا ہونے تھے کہ پاکستان مزید متحمل جو کہ نہیں ہو سکتا ایسی چالوں سازشوں کا، تو وہ معاشی لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ اس کے استحکام ہی نہیں اس کا صحیح رہنا تھا۔ تو وہ اس لحاظ سے کیا کرتا، پاکستان میں ہر طرف افراتفری کا سما ہونا تھا۔ باہر کے جو ادارے ہیں وہ پہلے ہی ہمارے پہ بھروسہ نہیں کر رہے، وہ ہماری انہی باتوں کی وجہ سے ہم سے دور ہیں، ہمارے دوست ملک بھی دور ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ پورے ملک میں ایک معاشی طور پہ اور ہر لحاظ سے اندرونی اور بیرونی ایک انتشار جو نا وہ پھیل جانا تھا۔ یہی بہت بڑی چال ہے جو کہ انہوں نے سوچی اور اس پہ عمل کیا، جو کہ کسی کو سمجھ نہیں آیا
تو حالانکہ اصولی طور پہ دیکھنا ہے کہ ان کو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ اپنی دو حکومتوں کو اپنے ہاتھوں سے تحلیل کرتا. کیوں؟ اگر آپ کے پاس اختیار ہے، اقتدار ہے، آپ لوگوں کی بھلائی کر سکتے ہیں. اب تو وہ کسی کی بھلائی نہیں کر سکتے، باتوں کا ایک انتشار پھیلانے والی باتیں کرنے کا یا جو بھی باتیں کرنے کا ان کے پاس اختیار ہے. اس وقت ان کے پاس اختیار تھا کہ وہ عوام کی بھلائی کر سکتے تھے. آج آٹے کا مسئلہ بنا ہوا ہے، روٹی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، چینی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، بے شمار مسائل ہیں پاکستان میں. ادارے جو ہے وہ صحیح طرح کام نہیں کرے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ان کی حکومت رہتی تو یہ جتنی باتیں عوام کو سمجھاتے ہیں، جتنے یہ لیکچر دیتے ہیں، جتنی یہ تبلیغ کرتے ہیں، تو اس میں کم سے کم یہ اپنے اقتدار میں ہوتے ہوئے اس پہ عمل کر سکتے تھے. عمل تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، کیونکہ عمل کرنا ہی سی مسائل حل ہونے ہیں، باتوں سے مسائل نہیں حل ہونے. چاہے یہ پی ڈی ایم کی جماعت ہو، چاہے تحریک انصاف کی جماعت ہو، چاہے کوئی بھی لیڈر ہو، جو بھی اقتدار میں ہوگا یا اس کے باہر ہوگا، اس کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پاکستان کا خیر خواہ کتنا ہے، اس عوام کے ساتھ کتنا مخلص ہے. مخلص ہونے کا سب سے بڑا یہی تھا کہ اگر اس بات کو سوچا جائے تو خان صاحب کو خود ہی اس جھنجٹ میں تمام پاکستان کے اداروں کو اور ان کو آپس میں نہیں لڑانا چاہیے تھا. لیکن اب سپریم کورٹ میں بھی لڑائی شروع ہوگی، عدالتوں میں بھی لڑائی شروع ہوگی، وہاں بھی اپنے میں جج صاحبان خود آپس میں لڑ رہے ہیں. عوام نے ان کے بارے میں کیا بات کرنی ہے؟ تو وہ ان کی عزت کو ملوث نظر رکھنا چاہیے اور ان کو اس حساب سے ادب و داد دینا چاہیے. لیکن وہ کیسے ملے گا جبکہ وہ خود آپس میں لڑ رہے ہیں، اور لڑوانے والے کون ہیں؟ یہی لڑوانے والے ہیں. تو ان کو چاہیے تھا کہ اس معاملے کو نہ شروع کرتے، اپنی حکومتیں رہنے دیتے، اور عوام کے سامنے جس طرح یہ روز پریس کانفرنس کرنے کے لیے آ جاتے ہیں یا اپنی ایک ویڈیو بنا کے لے آتے ہیں، ان کو میرے خیال کے مطابق، میں ان کے خلاف نہیں ہوں، یہ ایک پاپولر لیڈر ہے، اچھا بندہ ہے، اس کا اپنا ایک بینک ووٹ ہے جس طرح دوسروں کے بھی ہے. لیکن میں اس میں جو دیکھنا چاہتا تھا وہ اس میں یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ان کو چاہیے تھا کہ یہ اپنی ایک ویڈیو بناتے اور صاف عوام کو کہتے کہ میں اگر چاہوں تو یہ حکومتیں ختم کر کے ملک میں الیکشن فوری کروا سکتا ہوں، ان پہ دباؤ پریشر ڈال سکتا ہوں، عدالتوں میں جا سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ میں صرف عوام کی خاطر نہیں کر رہا، میں آپ لوگوں کی خاطر نہیں کر رہا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، میں ان کی بات مانتا ہوں کہ یہ جو اقتدار میں اپنا اکتوبر میں جو اقتدار کا ٹائم ختم ہونا ہے، حکومت کا ٹائم ختم ہونا ہے اور الیکشن کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، ہم اس وقت تک انتظار کرتے ہیں اور اس میں حصہ لیتے ہیں. اس دوران خان صاحب کے پاس بڑا اچھا ٹائم تھا، بجائے یہ اپنا ٹائم عدالتوں میں صرف کر رہے ہیں، سڑکوں پہ جلسوں میں مخالفت میں بول کے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. یہ اس دوران اپنی پارٹی کو منظم کرتے، اس پہ ورک کرتے، ہر ایریاز میں اپنے اپنے بندوں کا چناؤ کرتے اور پوری الیکشن کی تیاری کرتے، جو کہ راتوں رات تو نہیں ہونی تھی، اس کے لیے بھی 4 5 6 مہینے چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے ان کو ٹائم مل گیا تھا. دوسرا، ان کی پنجاب اور سرحد میں اپنی حکومت سی، یہ اس پہ تمام اداروں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلتے، عوام کی بھلائی کرتے، ان کی خدمت کرتے. اور اس 6 مہینوں میں جو کہ 3.5 سال میں ان کا جو عمل ہے وہ اچھا سامنے نہ ہے، یہ سب کو پتہ ہے. باتوں سے اچھا ہونا نہیں ہے، باتوں میں تو ہر بندہ، دیکھیں کراچی میں الطاف شاہین صاحب تھے، وہ تقریر کرتے تھے، لاکھوں مجمع جو ان کی آواز پہ خاموش ہو جاتا تھا، ان کے آواز بولنے شروع کرنے سے وہ شروع ہو جاتا تھا. وہ کہتے تھے بیٹھ جاؤ، لاکھوں لوگ بیٹھ جاتے تھے، کھڑے ہو جاؤ، لاکھوں لوگ کھڑے ہو جاتے تھے. یہ تو اللہ کی طرف سے خدا داد چیز ہے، جو کہ اندازے گفتگو یا بیان کسی کو ملا ہوتا ہے تو اس بات پہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی چال تھی اور اس چال کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال میں الیکشن اپنے وقت پہ ہی ہونے چاہیے، جو اس وقت پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. 90 دن کا ٹھیک ہے آئین کہتا ہے، لیکن ملک کو بچانے کے لیے بھی اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے.